میرا بیٹا تھا وہ۔ ہاں، میں نے جنم تو نہیں دیا، لیکن اس کو میں نے سگی ماں سے بڑھ کر پیار دیا تھا۔ بات کچھ یوں ہے، سمر کی ماں فوت ہو گئی۔ وہ ابھی 10 سال کا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد سمر بہت روتا تھا، کیونکہ وہ کھانا ماں کے ہاتھ سے کھاتا تھا، سوتا ماں کے پاس تھا، جبکہ 10 سال کا ہو چکا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد وہ ضدی سا ہو گیا تھا۔ اب اس کی دیکھ بھال اس کی بڑی بہن کرتی تھی۔ سمر اب سارا دن اکیلا بیٹھا رہتا۔ جب موقع ملتا تو ماں کی قبر پہ چلا جاتا۔ بڑی بہن کہنے کو تو بہن تھی، لیکن وہ عجیب سی تھی، کچھ نفسیاتی بھی تھی۔ وہ سمر کو چھوٹی چھوٹی بات پہ مارتی تھی۔ سمر کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس گھر میں 10 سال کا سمر محبت کی تلاش میں تھا۔ اسے ماں کا سایہ مل جائے، باپ زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، وہ اسکول جاتا تھا۔ اسکول میں اسے ایک ماں مل گئی۔ ماں کوئی اور نہیں، اس کی اسکول ٹیچر تھی۔ ٹیچر کا کوئی بیٹا نہ تھا، ایک ہی بیٹی تھی۔ شوہر ڈاکٹر تھا، لیکن ظالم انسان تھا، بہت ٹارچر کرتا تھا۔ خیر وہ الگ ظلم کی داستان ہے۔ سمر گندے سے کپڑے پہنے اسکول آیا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ ٹیچر جانتی تھی سمر کی ماں فوت ہو چکی ہے۔ ٹیچر نے سمر کو پاس بلایا۔ سمر ڈرا سہما سا، چہرے پہ چوٹ کا نشان تھا۔ ٹیچر نے پوچھا، کیا ہوا یہاں؟ آہستہ سے بولا، وہ نہ مجھے محلے کے ایک لڑکے نے مارا ہے۔ ٹیچر کو وہ لمحہ یاد آیا جب ایک بار کسی بچے نے سمر کو مارا تھا، تو سمر کی ماں دوسرے دن اسکول پہنچ گئی تھی اور سب سے سختی سے کہنے لگی، خبردار کسی نے میرے پتر کو کچھ کہا اب تو۔ لیکن آج چہرے پہ زخم کا نشان ہے، لیکن کوئی نہیں کہہ رہا میرے پتر کو کوئی نہ مارے۔ ٹیچر نے پاس بلایا، اپنے بیگ سے ایک دوپٹہ نکالا اور سمر کا چہرہ صاف کیا، پھر پیار سے سمجھانے لگی، سمر بیٹا تم مجھے ماما کہہ کر بلایا کرو۔ سمر چپ ہو گیا، نظریں جھکا لیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے پانی کے نل کے پاس لے گئی، اس کا منہ ہاتھ دھلایا۔ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اسکول سے چھٹی ہوئی، وہ اپنے گھر چلا گیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی اس کی بہن اسے ٹارچر کرتی ہے۔ سمر نے کھانا مانگا تو جواب ملا، آج نہیں بنایا۔ ضد کرنے لگا، مجھے کھانا دو۔ بہن نے 2 تھپڑ مارے، روتا ہوا سو گیا۔ دوسرے دن اسکول آیا، میں دوسری کلاس میں تھی۔ سمر میری کلاس کے باہر تھوڑا سا دور کھڑا ہوا، مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پیار سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ پہلی بار اس نے مجھے ماما کہا۔ آہستہ سے بولا، ماما میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے جب محسوس کیا تو اس کو بخار تھا، اور بہت تیز بخار تھا۔ میں نے اسے اپنی کرسی پہ بٹھایا، جلدی سے کلاس ختم کی، اس کو لیے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ سمر کو 103 بخار تھا۔ میں غصہ ہونے لگی۔ بہن کو جب پتہ تھا اتنا بخار ہے تو اسکول بھیجنے کی ضرورت تھی۔ میڈیسن لی، اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ چونکہ ہم ایک ہی کالونی کے تھے، سمر کے گھر پہنچی تو گھر میں سمر کے بڑے بھائی بھی موجود تھے۔ میں نے ان کو صورتحال سے آگاہ کیا اور سمجھایا کہ سمر کا خیال رکھا کریں۔ اتنا کہہ کر میں گھر لوٹنے لگی۔ سمر میری طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ جب میں گھر آ گئی تو اس کی بہن سوالات کرنے لگی، تم کیوں گئے ٹیچر کے ساتھ دوا لینے؟ سمر چپ رہا۔ 1 سال گزر گیا تھا۔ سمر اب اسکول آتا تو سب سے پہلے مجھے ملتا۔ وہ اب 11 سال کا ہو گیا تھا، لیکن عجیب کام کرتا تھا۔ گھر سے پراٹھا لے آتا تھا اور میرے ہاتھ سے کھاتا تھا۔ اسکول میں 1-2 بار پرنسپل نے مجھے منع کیا، اسکول میں صبح صبح تم اسے لے کر بیٹھ جاتی ہو، یہ غلط بات ہے۔ میرا گھر پاس میں ہی تھا۔ اسکول سے پھر سمر کو میں نے کہا، تم گھر آ جایا کرو۔ اب سمر بیگ دیے میرے گھر آ جاتا، میرے ہاتھ سے ناشتہ کرتا، پھر میرے ساتھ ہی اسکول جاتا۔ سمر کو ماں کی محبت چاہیے تھی، وہ میری تھوڑی سی توجہ سے اب خوش رہتا تھا۔ میں پیدل چل کر اسکول جایا کرتی تھی۔ ایک دن مجھے کہنے لگا، ماما آپ پیدل کیوں اسکول جاتی ہیں؟ آپ تھک جاتی ہیں۔ پہلی بار اس نے مجھے فکر بھرے الفاظ کہے تھے۔ میں نے سر پہ ہاتھ رکھا، مسکرا کر بولی، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا نا، پھر اپنی بائک لیں گے، تم مجھے اسکول چھوڑنے جایا کرنا۔ وہ بہت خوش ہوتا۔ سمر اب اسکول سے واپس آ کر میرے پاس ہی کھانا کھاتا، پھر اسے میں ٹیوشن پڑھاتی۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، لیکن ایک دن اس کی بہن اور اس کا باپ میرے گھر آئے۔ مجھے منع کیا، ہمارے بچے سے دور رہو، لیکن سمر کا باپ کچھ سمجھدار تھا۔ میں نے اس سے کہا
میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی، اسے پڑھاتی لکھاتی ہوں، ایک ماں بن کر اس کی اچھی تربیت کرتی ہوں، وہ بھی خوش رہتا ہے۔ اس کو میں نے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اسے نہیں آنے دوں گی اپنے گھر۔ سمر کا باپ کچھ بیمار تھا، اس نے مجھے کہا، بہن ٹھیک ہے، میرا پتر اپنی ماں کا بڑا لاڈلا تھا، اس کا خیال رکھنا۔ ادھر سمر کی بہن کی شادی ہو گئی اور اس کا شوہر گھر داماد بن گیا۔ 1 سال گزرا اور سمر کا باپ بھی دنیا سے چل بسا۔ سمر اب میرے پاس ہی زیادہ وقت گزارتا تھا۔ 15 سال کا ہو چکا تھا، میٹرک پاس کر لی۔ مجھے کہنے لگا، ماما مجھے وکیل بننا ہے۔ میں نے پیار سے کہا، ٹھیک ہے میرے بچے، تم پہلے FSC کر لو۔ اس کا ایک کالج میں ایڈمیشن کروا دیا۔ کالج جانے لگا۔ کالج سے سیدھا میرے پاس آتا، کھانا کھا کر کچھ ٹائم میرے پاس رہتا، پھر اپنے گھر چلا جاتا۔ لیکن اس کی بہن ہمیشہ اس سے جھگڑا کرتی، اسے کہتی ٹیچر کے گھر جانا چھوڑ دو۔ لیکن سمر اب جوان ہو چکا تھا، وہ بہن سے کہتا، میری ماما ہے وہ، ان کے بنا میں نہیں رہ سکتا اب۔ لیکن بہن نفسیاتی تھی، وہ اسے نہ جانے کیسی کیسی غلط باتیں کہتی۔ سمر سب کچھ مجھے بتاتا آ کر، میں اسے پیار سے سمجھاتی، اس کی اچھے سے تربیت کرتی۔ میں کرائے کے گھر میں رہتی تھی، کچھ پیسے جمع کر کے ایک پلاٹ خریدا تھا۔ مالک مکان کبھی پانی بند کر دیتا تو کبھی بجلی۔ کرایہ لیٹ ہو جانے کی صورت میں اب گھر کی ذمہ داری سمر سنبھال رہا تھا۔ میں 50 سال کی ہو چکی تھی اور سمر 18 سال کا۔ ایک دن میرے پاس بیٹھا کہنے لگا، ماما مجھے ایک جاب مل رہی ہے، آپ کی اجازت ہو تو کر لوں۔ میں نے تو منع کیا کہ پڑھائی پر دھیان دو، لیکن کہنے لگا، ماما جان آپ کب تک کریں گی، آپ اب تھک جاتی ہیں۔ سمر ایک ہوٹل پہ کام کرنے لگا، پارٹ ٹائم، جو پیسے کماتا مجھے لا کر دیتا۔ میں اسے کہتی، میرے بچے تم اپنے پاس رکھا کرو، لیکن وہ ضد کرتا، نہیں ماما جان، میں اس کے پیسے الگ سے جمع کرنے لگی۔ FSC مکمل ہوئی تو کہنے لگا، وکالت میں داخلہ لے دیں۔ میں بہت خوش تھی، میرا بیٹا وکیل بننے جا رہا ہے، اب اسکول سے ریٹائر ہو گئی تھی۔ سمر بہت خوش تھا، مجھے کہنے لگا، ماما جان آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں، اب ہم اپنا گھر بنا لیں گے۔ مجھے جو پینشن ملی اس سے اپنا گھر بنایا، 2 کمرے۔ گھر کا سارا کام خود سمر نے کیا، وہ مجھے کچھ بھی کام نہ کرنے دیتا۔ مجھے کہتا، ماما وہاں مرد آئے ہوتے ہیں، آپ نہ آیا کریں وہاں۔ میری بیٹی، جسے وہ چھوٹی کہتا تھا، بہن سے بھی بڑھ کر چاہتا تھا، اسے کہتا تھا، چھوٹی ماما کو کوئی کام نہ کرنے دیا کرو۔ میں بہت خوش ہوتی تھی، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ لیکن ایک بات ابھی بھی بچوں والی تھی، اس کی 18 سال کا ہو چکا تھا، لیکن کھانا میرے ہاتھ سے ہی کھاتا تھا۔ گھر بن کر مکمل ہو گیا تو بہت خوش تھا، سارا سامان خود شفٹ کیا اپنے گھر میں۔ اس نے اپنے کچھ پیسے جمع کر کے ایک بائک بھی خرید لی تھی، بہت خوش تھا۔ لیکن ایک دن میرے پاس آیا تو کچھ پریشان سا تھا۔ میں نے جب پوچھا تو رونے لگا، میری بڑی بہن نے گھر جائیداد سب اپنے اور اپنے شوہر کے نام کروا لی ہے اور اب وہ مجھے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی۔ میں نے سمر کو پیار سے سمجھایا، پریشان نہ ہو۔ سمر 5 وقت نماز ادا کرتا تھا، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا، اس کا اخلاق ہر کسی کے ساتھ دوستانہ تھا۔ ہاں کبھی کبھی میں اسے کسی بات پہ ڈانٹ بھی دیتی تھی، پھر مسکرا کر کہتا، ماما غصہ آپ پہ بالکل اچھا نہیں لگتا، پھر اپنی غلطی کی معافی بھی مانگتا۔ سمر نے مجھے زندگی دی تھی، میرا بہت خیال رکھتا۔ ایک دن میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سمر پاس بیٹھا پڑھ رہا تھا، میں آہستہ سے بولی، اللہ کبھی بلائے گا نہ مدینے۔ مسکرا کر بولا، ماما جان بس وکیل بن لینے دیں، آپ سے وعدہ رہا، ہم مل کر عمرہ کرنے جائیں گے۔ سمر کی باتیں میرے دل کا سکون تھیں، میری ڈال بن گیا تھا۔ چھوٹی بہن کو کبھی اکیلے باہر نہ جانے دیتا، اس کی عمر اب 19 سال ہو چکی تھی۔ میں بیمار رہنے لگی، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ سمر مجھ سے غصہ ہونے لگا، ماما کتنی بار کہا ہے کچھ نہ سوچا کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں۔ سمر 5 وقت نماز ادا کرتا تھا۔ جب میں ایک دن بیمار ہو گئی، میرا سر اپنی گود میں رکھا، سر دبا رہا تھا اور ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب میری ماں کو مجھ سے اب جدا نہ کرنا، میں اپنی ماما کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ میری بہت فکر کرتا تھا اور سچ بتاؤں
تو اس کا اتنا احساس دیکھ کر ہی میں تندرست ہو جاتی تھی۔ پھر مجھے یاد آیا جب میرا شوہر مجھ پہ تشدد کرتا تھا، مجھے بہت مارتا تھا کیونکہ اسے کوئی اور پسند آ گئی تھی اور مجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ پھر آخر مجھے طلاق دے کر سرخرو ہو گیا۔ میں سمر کو سمجھایا کرتی تھی، میرے بچے، مرد کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ تو سمر چپ ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا، مرد کا حسن اس کا اخلاق ہے۔ مرد کی اصلیت جاننی ہو تو دیکھو کہ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ اگر تو وہ بیوی کو گالیاں دیتا مارتا پیٹتا ہے تو مرد نہیں ہے، ضمیر کتے ہوتے ہیں۔ اور خوبصورت مرد خوبصورت اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بیویوں کو اگر سرتاج نہیں کہتے تو پاؤں کا جوتا بھی نہیں سمجھتے، اپنی بیوی کی عزت کرتے ہیں، اور ایسے مرد شہزادے ہوتے ہیں۔ میں جو اسے سمجھانا چاہتی تھی وہ خوب سمجھ جاتا تھا اور کہتا، ماما جان، آپ کی تربیت کا یہ برم رکھوں گا، کبھی آپ کا سر نہ جھکنے دوں گا۔ اس کا سال کا پہلا روزہ تھا۔ مجھے کہنے لگا، امی جان آپ بریانی بنانا آج، میں افطاری ٹائم آؤں گا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ جب گھر پہنچا اس کی بہن اس سے جھگڑنے لگی۔ اتنا جھگڑا ہوا کہ اس کی بہن اور بہنوئی نے اسے بہت مارا۔ بہن اسے نازیبا الفاظ کہنے لگی، تم نے ماں کے نام پہ معشوقہ رکھی ہوئی ہے، تم ماں کے رشتے کو داغ لگا رہے ہو، تم بے غیرت انسان ہو۔ سمر چلا کر بولا، باجی اللہ کا واسطہ ہے ایسا نہ کہو، وہ میری ماں ہے، ماں کے بارے ایسا نہ بولو۔ بہن کی آواز سن کر محلہ اکٹھا ہو گیا۔ بہن سارے محلے والوں سے کہنے لگی، یہ ماں کے نام پہ عشق کرتا ہے۔ جب سمر نے یہ الفاظ سنے تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ ہسپتال لے گئے۔ میں بریانی بنا کر انتظار کر رہی تھی لیکن سمر نہ آیا۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے جب پتہ کیا تو خبر ملی ہسپتال میں ہے، اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ میں دوڑتی چلی گئی، بے ہوش پڑا تھا۔ میں رونے لگی۔ اس کی بہن نے ہسپتال میں بھی خوب تماشا لگایا، میری بہت بے عزتی کی، مجھے طرح طرح کے طعنے دیتی رہی، مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ میں پریشان رہنے لگی۔ 4 دن گزرے، میرے سمر کی کوئی خبر نہ تھی۔ پھر ایک دن مجھے فون کیا، سمر کی آواز تھی، ماما جان آپ کا بیٹا مر رہا ہے، آپ کہاں ہیں؟ میں تڑپنے لگی، بیٹا میں تیرے پاس ہی ہوں۔ مسکرا کر بولا، ماما کل میں نے روزہ رکھنا ہے، آپ میرے لیے چکن رول بنا کر لانا۔ میں نے پیار سے کہا، میرا بیٹا تم اپنا خیال رکھو، میں کل آؤں گی۔ دوسرے دن افطاری کے وقت میں سمر کے لیے بریانی اور چکن رول لے کر گئی۔ وہ گھر ہی تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی وہ دوڑتا ہوا میرے سینے سے آ لگا، ماما جان میں نے مر جانا ہے۔ اب میں رونے لگی، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اتنے میں اس کی بہن آ گئی، مجھے دیکھ کر چلانے لگی، ہائے نہیں رہا گیا عاشق کے بنایا، آ گئی ملنے۔ وہ پھر اپنی حد سے گزرنے لگی۔ سمر نے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں باجی، اتنا کہا اور سمر زمین پہ گر گیا۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ جلدی سے ہسپتال لے گئے اور پھر ڈاکٹر نے آخری الفاظ کہے ہی، از نو مور، اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سمر مار چکا تھا۔ وہ مجھے آواز دیتا، مجھے ماما جان کہتا ہوا مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ مجھے ہر مشکل میں حوصلہ دینے والا میرا بیٹا مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ بہن دور کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ میں نے سمر کے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ سمر جیسے مجھے کہہ رہا ہو، ماما مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ میں بوجھل قدموں سے وہاں سے چل دی۔ اس کی بہن چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میرا دل چاہا اسے آگ لگا کر جلا دوں، لیکن میں بے بس تھی۔ میں پھر تنہا بوڑھے قدم لیے گھر کی جانب چل دی۔ اس کی قبر پہ بیٹھی ہوں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اس رمضان 15 روزے کو وہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ پھر سچ یہ کھلا مجھ پہ کہ سمر اپنی بہن سے جائیداد میں حصہ مانگ رہا تھا اور بہنوئی اپنی بہن کے ساتھ سمر کی شادی کروانا چاہتا تھا، اور پھر بہن جلاد بن گئی، اپنے بھائی کو کھا گئی۔ میں نے اسے جنم نہیں دیا تھا، لیکن میرا اللہ جانتا ہے سگی ماں سے بڑھ کر اسے اپنا مانا تھا۔ بہن کا لالچ اور پاگل پن میرے سمر کو فنا کر گیا۔ سب بہنیں ایک جیسی نہیں ہوتی، بہنیں تو بھائی پہ قربان ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کیسی بہن تھی جو اپنے بھائی کے قاتل بن گئی۔ عورت بہت ظالم بھی ہو سکتی ہے، جیسے میرے سمر کی بہن جس نے ہنستے مسکراتے سمر کو خاک کر دیا۔ بہت سی عورتیں اپنوں کی قاتل ہوتی ہیں، کچھ شوہر کا قتل کرتی ہیں،
محبوب سے مل کر۔ کچھ ماں باپ کو رسوا کرتی ہیں محبت کے نام پہ، کچھ بہن کے روپ میں قاتل بن جاتی ہیں، اور شاید آج مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ دنیا فنا کے قریب ہے۔ رشتوں میں اب محبت نہیں رہی، اب ہر منزل مطلب کی ہے، اب ہر تعلق مطلب کا ہے، اب ہر رشتہ مطلب کا ہے۔ اب کس پہ یقین کریں، کسے اپنا کہیں؟ سنا ہے اس کی بہن اب سکتے میں ہے، اسے کوئی کہو جا کر تمہارا ڈرامہ ختم ہو جائے تو اللہ کے انصاف کا انتظار کرے۔ خدا را جینے دو ایک دوسرے کو۔ کیوں، کیسے؟ کچھ لوگ درندگی کی ہر حد پار کر دیتے ہیں صرف اپنے مطلب کی خاطر۔ آپ سب سے دعا ہے میرے بیٹے سمر کے لیے دعا کرنا۔ مجھے یوں لگتا ہے وہ ابھی آئے گا اور کہے گا ماما جان نہ روئیں، میں زندہ ہوں، میں لاوارث بے بس زندگی سے ہاری ہوئی لاوارث ماں اجازت چاہتی ہوں۔